حضرت جابر رضی اللہ عنہ شام تک کا انہوں نے سفر کیا ایک حدیث سننے کی خاطر۔ دیکھیے کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، اور حدیث سے ان کی محبت، حدیث کی حفاظت کیسے کی گئی؟ ایسے ہی بزرگوں کی طرف سے جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی، کیونکہ قرآن کو نقل کرنے کی پہلی کڑی یہی صحابہ کرام، حدیث کو نقل کرنے کی بھی پہلی کڑی یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حدیث کی حفاظت انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے کی، جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کیا۔ اگر آپ عمل کریں گے تو وہ یاد بھی رہے گا، اور دوسرا وہ زبانی یاد کیا کرتے تھے، اور تیسرا صحابہ کرام میں جو لکھنا جانتے تھے کچھ ان میں سے لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ تین طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض پانے والے صحابہ کرام انہوں نے اس طرح سے اس کی حفاظت کی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ تابعین تک پہنچا، اور تابعین جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سن 101 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور بطور امیر المؤمنین کے انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، ہدایت نامہ۔ وہ تمام لوگ جو ماہر ہیں ان سے کہا کہ جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس کو ایک جگہ لکھ کر محفوظ کرو۔ تو یہ خلیفہ وقت کا سرکاری ہدایت نامہ تھا، اور جاری کرنے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز سن 101 میں تو ان کی وفات ہو گئی، اور آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی۔ یعنی جب یہ آرڈیننس جاری کیا گیا اس وقت صحابہ کے کچھ تعداد موجود تھی، اسی وقت یہ حکم نامہ جاری کیا گیا۔ پھر اس کے بعد تابعین ان کا دور، اور انہوں نے مختلف قسم کے مجموعے تیار کیے، جیسے آپ دیکھیں گے سعید بن ابی عروبہ رحمہ اللہ تعالی سن 156 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، ان کا مجموعہ موجود۔ ربیع بن صبیح 160 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، ان کا مجموعہ موجود۔ پھر اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 179 ہجری ان کی وفات ہوئی، لیکن موطا امام مالک موجود۔ پھر اس کے بعد مسند احمد ابن حنبل وغیرہ وغیرہ۔ پھر محدثین کا دور شروع ہوا، بخاری مسلم وغیرہ، یہ تو بعد میں آئے، لیکن ان سے بہت پہلے حدیث کے مجموعے تیار، ان سے بہت پہلے حدیث کی بہت ساری کتابیں تیار کی گئیں۔ اس کے بعد جو محدثین آئے انہوں نے اس میں بہت گراں قدر کوششیں کی تاکہ یہ ذخیرہ بہت سلامتی کے ساتھ بعد میں آنے والوں تک منتقل ہو سکے۔ اس سے آپ اندازہ کریں، مختصر جو آپ کے سامنے حدیث کو جمع کرنے کے ابتدائی جو مراحل ہیں، فرسٹ اسٹیج میں کیسے جمع کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر صرف تابعین کے دور تک، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو محفوظ کیا گیا۔ اس کے بعد محدثین کا دور شروع ہوا، اور جب محدثین کا دور شروع ہوا تو انہوں نے اس کے لیے مختلف قسم کے رولز اور ریگولیشن، قواعد و ضوابط متعارف کروائے، تاکہ اس حدیث میں جو دین فہمی کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ دین کو سمجھنے کے دو ذرائع ہیں، ایک قرآن مجید اور دوسرا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہونے پائے، اس کے لیے بہت سخت قسم کے رولز بنائے گئے، اور یہ ایسا گویا کہ فریم بنایا گیا کہ اس میں اگر کوئی آدمی کوئی چیز کمی بیشی کرنا بھی چاہے تو فوری وہ فلٹر کے ذریعے سے فوری اس کو پکڑ لیا جا سکتا ہے، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ان قواعد کی بدولت ذخیرہ حدیث بہت صحیح سالم حالت میں امت تک پہنچا، اتنے صحیح سالم حالت میں امت تک پہنچا کہ دنیا کی کوئی سیاسی، سماجی یا کسی اور شعبے سے تعلق رکھنے والا ایسا شخص، ایسی شخصیت نہیں گزری جس کے شب و روز کو اتنا محفوظ کیا گیا ہو۔ کوئی سیاسی شخص یا کوئی سماجی رہنما ایسا آپ پیش کر سکتے ہیں دنیا میں جس کے شب و روز کو اتنا محفوظ کیا گیا ہو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، حتیٰ کہ آپ کی اداؤں کو تک محفوظ کر دیا گیا، کیونکہ یہ دین کا مسئلہ تھا، دین اس کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، اسی لیے اس کو محفوظ کیا گیا۔ اب آپ سمجھ لیں کہ یہ ذخیرہ کتنی سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح فرمائی۔ قرآن میں کہا گیا اقامت صلاۃ، صلاۃ کیا چیز ہے، صوم کیسے ہوتا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے، حج کی تفصیلات کیا ہیں، کون بتائے گا؟ میں، آپ یا کوئی اور شخص؟ میری بتائی ہوئی بات
کیا گارنٹی ہے کہ درست ہو؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ یہ گارنٹی ہے کہ آپ وحی کی روشنی میں فرماتے ہیں، مجھ پر وحی نہیں نازل ہوتی تو میری رائے میں دے سکتا ہوں، لیکن میری رائے اور وحی کوئی مناسبت پائی جاتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی تھی، اور وحی کی روشنی میں آپ نے بتایا کہ قرآن میں جو صلاۃ ہے اس کا مطلب کیا ہے، کیسے ادا کی جاتی ہے نماز، کیسے روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے آداب اور اس کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، حج کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوں گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔